بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب صحافی حضرات، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر اور رپورٹر حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ 28 مارچ کو جماعت اسلامی کراچی میں ایک بہت بڑا شو کر رہی ہے، عوامی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے انشاءاللہ، اور قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک پوری شارع فیصل پر بہت بڑی ریلی نکالی جائے گی. اور یہ ریلی جو نکالی جا رہی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ حکومتی جماعتوں نے خاص کر اور دیگر جماعتوں نے جس طرح کراچی کو نیشنل ایجنڈے سے نکال باہر پھینکا ہے اور کراچی کسی کا موضوع نہیں ہے، تو جماعت اسلامی کراچی کے ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور ہم ان ساری پارٹیوں کو بھی اور حکمرانوں کو بھی ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں. ہم اس 1100 ارب روپے کے پیکیج کا حساب لیں گے 28 مارچ کو عوامی قوت سے، کہ جس کا اعلان پرائم منسٹر نے کیا تھا اور جس میں چیف منسٹر اور جو کولیشن پارٹنر ہیں MQM وہ بھی شریک تھی، اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی قائم ہوئی تھی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 7 مہینے میں اس کمیٹی نے کیا کام کیا، اور 1100 ارب روپے میں سے اگر 5 ارب روپے کا بھی کوئی کام نظر آتا ہو تو ہمارے سامنے لایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے کراچی کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، مذاق ہے، کہ جب شہر ڈوب گیا اور میڈیا میں تمام چیزیں چلنا شروع ہوئیں اور غریب آبادیاں کیا، جو طبقہ بالا کی آبادیاں ہیں وہ بھی ڈوبنے لگیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا شور جب بہت بلند ہو گیا تو پرائم منسٹر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے وہی تقریر کی جو اس سے 1.5 سال پہلے وہ کر چکے تھے، کہ ہم کراچی کو پانی دے دیں گے، بجلی دے دیں گے، گیس دے دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، فلاں چیز تعمیر کر دیں گے. پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہوا. 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں براہ راست لگاتار حکمران ہے، اور سن 70 سے اس کی حکومت قائم ہے. MQM کو حکومتوں میں شامل ہونے کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور 1988 سے لے کر آج تک چند وقفوں کے علاوہ وہ حکومت میں شامل رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کئی مرتبہ ملک میں حکمرانی کرتی رہی ہے، اور اس PTI کے دور سے پہلے 5 سال وفاقی حکومت نون لیگ کے پاس تھی. اب 2.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جس نے کراچی سے قومی اسمبلی کی 14 نشستیں جیتی ہوئی ہیں. ان سب پارٹیوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک چیز ان میں کامن ہے، اور وہ کراچی کے عوام کے خلاف ان کے فیصلے ہیں. ان کو نظر انداز کرنا ہے، یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کرنا ہے. آپ جتنے ایریاز میں دیکھتے چلے جائیں آپ کو یہ سب ایک نظر آئیں گے. مثلاً ہم سب سے پہلے وفاق کے پروجیکٹس لیتے ہیں. مردم شماری وفاق کا سبجیکٹ ہے. 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں مردم شماری ہوئی، اور اس مردم شماری میں کراچی کو آدھا کھا لیا گیا. اس کی آبادی 1.5 کروڑ ظاہر کی گئی. اس پر ہلکا سا احتجاج پیپلز پارٹی نے کیا کہ سندھ کی آبادی کم کر دی گئی ہے، اور جب پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا کہ سندھ کی آبادی میں سے کون سی آبادی کم کی گئی ہے، تو کراچی ان کے منہ سے نہیں نکلتا. کراچی پر حق جتاتے ہیں، کراچی سے لوٹتے ہیں، کراچی میں دندناتے پھرتے ہیں یہ وڈیرے جاگیردار، کراچی میں لسانیت پھیلاتے ہیں، تعصب کی بنیاد پہ بھرتیاں کرتے ہیں. لیکن جب کراچی کی آبادی کی بات ہو تو ان کے منہ سے لفظ کراچی نہیں نکلتا، اور پیپلز پارٹی اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کراچی کو وہ سندھ کا حصہ صرف لوٹنے کے لیے سمجھتی ہے، دینے کے لیے نہیں سمجھتی. اس کے بعد نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی 2018 میں. 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. مردم شماری کا مسئلہ جس پر یہ سب کہتے ہیں کہ ہاں کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور MQM جو کراچی کے معاملات کو سامنے رکھ کر تمام مراعات اپنے لیے حاصل کرتی رہی ہمیشہ،
وزارتیں لینی ہو تو کراچی کے 4 ایشو کھڑے کرو، وزارت پکڑو اور گھر بیٹھ جاؤ. اپنے لیے مراعات حاصل کرنی ہو، اپنے قبضہ شدہ دفاتر کو کھولنے کی بات کرنی ہو تو بلیک میل کرو، کراچی کے لیے کچھ نہیں کرو. یہ وتیرہ ہمیشہ سے ایم کیو ایم کا رہا ہے، اور ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ وفاقی حکومت ہے. اس مشترکہ وفاقی حکومت نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بجائے اس کے کہ مردم شماری کو اثر نو کیا جاتا، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جب یہ بات طے تھی کہ 5% بلاک کھولے جائیں گے تو اس پر عمل درآمد اسی وقت کرا دیتے. وہ نہیں کیا تو اثر نو مردم شماری کراتے. اب ان دونوں نے مکمکا کر لیا اور پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ اس مسئلے کو اس طرح سے نہیں اٹھاتی جس طرح اس کو اٹھانا چاہیے. تو اس تینوں پارٹیوں کے مکمکے کے نتیجے میں کراچی کا بنیادی مسئلہ اس وقت کہ کراچی کی گنتی پوری نہیں ہے تو اس کے پروجیکٹ کیسے بنیں گے اور اس کی نمائندگی کیا ہوگی، اس کے اوپر ان تینوں پارٹیوں نے اتفاق کیا ہوا ہے. اور وفاقی کابینہ نے، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی وفاقی کابینہ نے آدھی گنتی کی منظوری دے دی. ایک طرف گورنر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے، ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے، لیکن دونوں نے مل کر پھر اس کی منظوری کیوں دے دی؟ اس کو مسئلے کو اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ حکومت میں ہیں، ان کے ماتحت یہ شعبے ہیں، وفاق کے شعبے ہیں یہ سارے. تو پہلا سوال تو ہمارا یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ ان پارٹیوں کی پوزیشن کیا ہے. اس کے نتیجے میں جو کراچی کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ ان کی نمائندگی کا حق ہے، اور وہ ان کے انفراسٹرکچر میں اور ان کے وسائل کا حق ہے جو کراچی کے لوگوں کو نہیں مل رہا. دوسری بات، جو سبجیکٹ وفاق کا ہے، کوٹا سسٹم. کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے 1973 کے آئین میں صرف اس لیے لگا تھا کہ اپ گریڈ کرنا تھا انٹیریئر سندھ کو، لیکن 10 سال کیا، 20 کیا، 30 کیا، 40 سال میں بھی یہ کام نہیں ہو سکا، 45 سال میں بھی یہ کام نہیں ہو سکا. بلکہ ہوا یہ کہ سندھ کی شہری آبادیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا. نہ صرف یہ کہ وفاقی ملازمتوں میں اس کوٹے پر کے مطابق بھی عمل نہیں کیا گیا، جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کا اور شہری آبادیوں کا حق مارا جاتا رہا. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس کوٹا سسٹم میں پہلے تو 10-10 20-20 سال کے لیے اضافہ کیا جاتا تھا. اس مرتبہ تو یہ کام ہوا کہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اور ایم کیو ایم نے مل کر غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا. ایم کیو ایم سے یہ سوال کوئی کرے کہ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جس نے یہ نعرے لگائے تھے کہ کوٹا سسٹم ختم کرو، ٹی وی بیچو، وی سی آر بیچو، اسلحہ خریدو، اپنا حق حاصل کرو. آج وہی پچھلے 20 سال کا اضافہ بھی اس نے نون لیگ کے ساتھ مل کر کیا تھا، اور اس دفعہ غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ بھی کوٹا سسٹم میں ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کیا ہے. جو کام پیپلز پارٹی نہیں کر سکی وہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے کر دیا. کراچی دشمن، کراچی کے نوجوانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپا انہوں نے. غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ. پھر جو صوبائی ملازمتیں ہیں اس کی صورتحال آپ دیکھیں، اس پر کیوں نہیں بات کرتی ہیں جماعتیں؟ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں، آپ کو کوئی نظر آتا ہے کراچی کا کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی 60 سال سے کم عمر کا ملازم؟ آپ تمام اداروں کے اندر چلے جائیں، خاص طور پر لسانیت پروان چڑھائی جا رہی ہے، جس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. لسانیت نے پہلے بھی شہر کا بیڑا غرق کیا ہے، صوبے کا اور ملک کا، اور اب بھی بیڑا غرق ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت تعصب کے ساتھ یہ کام کرتی ہے اور کوئی اس پر سوال کرنے والا نہیں ہے. حکومتوں میں انجوائے کرتے رہتے ہیں، سوال نہیں کرتے. اور جعلی ڈومیسائل بنا کر بھی جو حق ہے یہاں کے کراچی کے شہریوں کا، سندھ کے شہری آبادیوں کا، وہ حق مارا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ تعلیم، جس کو کہا گیا کہ اب یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اگر یہ صوبائی سبجیکٹ ہے تو پھر یہ وفاق میں مل کر یکساں نصاب کے نام پر جو کام ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ میں آپ کو پورے میڈیا کے سامنے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یا نون لیگ ہو، یا ایم کیو ایم ہو، جتنے بھی حکومت میں شامل لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے کبھی بھی ایک نظام، ایک نصاب نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سسٹم کیمبرج کا اور آکسفورڈ کا
او لیولز اور اے لیولز کا چلتا رہے گا تو ساتھ میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم یکساں نصاب بنا دیں گے، یہ بالکل بیکار بات ہے، بے بنیاد بات ہے. اس کی وضاحت کریں وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں کہ یہ یکساں نصاب کا مطلب کیا ہے. صرف وہ ایجنڈا پورا کرنا ہے جس میں مدارس کا نصاب تبدیل کرنا ہے، یا واقعتاً پاکستان میں تعلیم کا حق سب کو یکساں طور پر دیا جا رہا ہے. یکساں نظام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے غریب اور امیر کا بچہ ایک جگہ اسکول میں پڑھ سکتا ہو، ایک جیسا معیار اس کو دیا جائے. یکساں نظام اور یکساں نصاب کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم بیچی نہ جائے، بلکہ تعلیم کو فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو، ریاست کی ذمہ داری ہو. ریاست اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو چکی ہے. پھر بنیادی تعلیم بھی لوگوں کو نہیں مل رہی. ہم اپنے شہر کی جب صورتحال دیکھتے ہیں تو اس وقت انٹرمیڈیٹ میں پاس کرنے والے طلبہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہیں، اور گریجویشن کے لیے بی اے، بی کام، بی ایس سی، اس کے لیے جو ہمارے پاس کھپت ہے وہ سرکاری جامعات میں، کالجوں میں، میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ میں اور مختلف جگہوں پر کامرس کے اداروں میں صرف 16,000 طلبہ کی ہے، طالبہ و طالبات کی ہے. اور جب سب ملا لیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 30,000 کے قریب. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں اس شہر کراچی کی، ان کے لیے تعلیم کا کوئی موقع ہی نہیں آگے بڑھنے کا. کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم میں اصلاحات کر رہے ہیں؟ اور پہلے پرائیویٹ طور پر یہ لوگ، یہ لڑکے لڑکیاں جاب کر لیتے تھے، اور جاب کرنے کے بعد پرائیویٹ گریجویشن کرتے تھے اور ان کو کچھ جو ہے سہولت مل جاتی تھی اپنے دفاتر میں. اور اب یہ سہولت بھی یہ حکومتیں مل کر چھین رہی ہیں. یہ کیسا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور یہ کیسا تعلیم کا نظام ہے، یہ کیسے لولی پاپ ہیں یکساں نصاب اور یکساں نظام کے، کہ جس میں ہر سال 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو آپ اس حق سے محروم کر دیں گے. یا تو آپ یونیورسٹیاں بڑھا دیں، وہ بھی آپ نہیں کر رہے. حال یہ ہے کہ ایڈ ہاک بیس پر وائس چانسلرز کے تقرر کیے جا رہے ہیں. ہمارا وفاقی اردو یونیورسٹی جو ہے اس میں تو 7 سال سے وہ بورڈ ہی نہیں ہوا کہ جس میں اساتذہ کا تقرر کیا جائے. اتنی بدترین صورتحال کا شکار ہے یہ تعلیم کا پورا شعبہ، اور شعبدے بازی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یکساں نصاب بنا دیں گے. وہ چیز سامنے آنی چاہیے. اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے لیے اس طرح کے فرسودہ اور بدترین نظام کو مسلط کیا جا رہا ہے. صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ صورتحال ہے. اگر یہ جو این جی اوز اپنے وارڈ ختم کر لیں جو سرکاری اداروں کے اندر موجود ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری شعبے میں کون سا اسپتال ہے جو ٹھیک کام کر رہا ہے؟ جو کے ایم سی کے ہسپتال ہیں، عباسی شہید ہے اور سندھ گورنمنٹ کے کچھ اسپتال ہیں، ان سب کا حال آپ جا کر دیکھیں. بدترین آئی سی یو کی صورتحال یہ ہے کہ مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ہے جس کا سامنا کراچی کے لوگ کر رہے ہیں. سڑکیں تک تعمیر نہیں کی گزشتہ 7 مہینے میں، اور 7 مہینے گزرنے کے باوجود، اعلان کے 7 مہینے گزرنے کے باوجود پیچ ورکنگ کا کام نہیں ہو سکا. K4 منصوبہ اب وابڈا کے سپرد ہو گیا. آج سے 16 سال پہلے منظوری ہوئی تھی K4 کی، 16 سال بعد دوبارہ منظوری دے دی گئی، اور آئندہ 5 6 7 سال تک کراچی میں پانی کا اضافہ K4 کے ذریعے سے ممکن نظر نہیں آتا. گرین لائن منصوبہ 2.5 سال لگا دیے نون لیگ نے، 2.5 سال لگا دیے پی ٹی آئی نے، ابھی تک مکمل نہیں ہوا. لاہور میں یہ میٹرو 11 مہینے میں بن گئی تھی. تو ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم 2,500 ارب روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں کراچی کے لوگ. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم سندھ کے 95% ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس طرح نظر انداز کرتے ہیں. تو ہم اہل کراچی کے سامنے یہ مقدمہ لے کر گلی گلی بازار بازار جا رہے ہیں. میں پچھلے 4-5 دن مسلسل کراچی کی گنجان آباد علاقوں میں موو کرتا رہا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں. لوگوں کے اندر ایک پریشانی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حکومتی جماعت ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتی. کوئی حکومت نہیں ہے اس شہر کے اندر، جس کا چاہتا ہے دل وہ جگہوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور ایک قبضہ مافیا ہے جن کو بہت بڑے بڑے بااثر لوگوں اور اداروں کی سرپرستی حاصل ہے.
جس کے نتیجے میں سوسائٹیز میں لوگ پریشان حال ہیں. بحریہ ٹاؤن کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی سوسائٹیز ہیں اس میں ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پلاٹ موجود ہیں, پیمنٹ کر چکے ہیں, ہمیں این او سی نہیں مل رہی, ہمیں جو ہے وہ اپنی جگہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اسی طرح آپ جگہ جگہ ہم پوچھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کے الیکٹرک سے ہماری جان کب چھوٹے گی. آپ سوچیں کہ ایک پرائیویٹ ادارہ جس کی کمپنیوں کا پتہ بھی نہیں چل سکا 16 سال میں یہ ہم پر حکومت کر رہا ہے کہ کہاں پر کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں, پیچھے انڈیا ہے, امریکہ ہے, کون ہے. یہ کام, یہ سوال میں نہیں, چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہ کے الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے. اگر یہ کل کو انڈیا کی کوئی کمپنی نکلی, اس نے اسٹیل مل کے حوالے سے بھی یہی بات کہی. تو یہ اور اس پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان جماعتوں میں اختلاف کس بات پر ہے؟ کم از کم کراچی دشمنی میں ان چاروں جماعتوں کا اتفاق ہے. اس لیے کہ کے الیکٹرک کی سرپرستی نون لیگ نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, ایم کیو ایم نے بھی کی, اور اب پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. کوٹا سسٹم پر ان سب کا اتفاق ہے. کراچی کو ملازمتیں نہ دینے پہ ان چاروں جماعتوں کا اتفاق ہے. کراچی کو کا بیڑا غرق کرنے, اس کی سڑکوں کو تعمیر نہ کرنے, اس کو پانی نہ دینے پر ان چاروں جماعتوں کا اتفاق ہے. تو پھر فرق کیا ہے ان میں؟ تو کراچی کے لوگوں کو بیدار بھی ہونا پڑے گا اور مایوسی سے نکلنا پڑے گا. نالوں کے اوپر صفائی کا کام جاری ہے, اور خود اپنے سپریم کورٹ کے 2010 اور 2009 کے فیصلے کے خلاف لوگوں کو متبادل دیے بغیر ہٹانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کی بھی یہ ذمہ داری اور حکومت کی بھی کہ جن مافیاز نے جو پارٹیوں میں موجود ہیں ان لوگوں کو نالوں پر بسایا تھا ان کو اجاگر کیا جائے, ان کو لٹکایا جائے, اور جب ان کو آپ سزا نہیں دیتے تو اینڈ یوزر کو اٹھا کر پھینک دیں اور اس کے پاس کوئی چھت نہ ہو. تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان سب جگہوں کے اوپر صفائی بھی ہو, سڑکیں بھی بنیں, لیکن ری سیٹلمنٹ پلان کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے. گھر کے بدلے گھر اور چھت کے بدلے چھت ملنی چاہیے اور کمپنسیشن ملنی چاہیے. اسی طرح لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کدھر جائیں؟ جب کراچی کا ایک باپ تھا نعمت اللہ خان جو کراچی کو آن کرتا تھا, تو لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اٹھا کے پھینک دو. انہوں نے کہا جب تک نہیں بنے گا, جب تک ان لوگوں کو متبادل نہیں دیا جائے گا, اور 16,000 خاندانوں کو متبادل فراہم کیا گیا ایمانداری کے ساتھ. لیاری ایکسپریس وے آج زبردست طریقے سے بنا ہوا ہے. جب یہ کام ہو سکتا ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے جماعت اسلامی ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی کسی بھی صورت. کراچی کے ان 3 کروڑ سے کہیں زائد لوگوں کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے. ہم سڑکوں میں بھی ہیں اور ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی دباؤ کے ذریعے سے وہ اپنا حق لیں گے, اس لیے کہ کوئی شرافت سے تو دینے کے لیے تیار ہے نہیں. خیراتی پیکیج کا اعلان کرتے ہیں. آپ سوچیں صحیح کہ 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے, اور یہ 5-7 سال کی مدت کے پیکیج ہے جس میں منصوبے وہی ہیں جو پچھلے چلے آ رہے ہیں. 2,500 ارب روپے ہم سالانہ دیتے ہیں. 5 سال 6 سال کے پیکیج کا آپ اعلان کر رہے ہیں جس میں کام کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب یہ دھوکہ نہیں چلے گا. جماعت اسلامی اس شہر کی اسٹیک ہولڈر ہے. ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے, اس کو تعمیر کیا ہے, بغیر کسی اختیار کے, بغیر کسی حکومت کے بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. کورونا ہو, بارش ہو, عام حالات ہوں, غریبوں کی مدد کرنا, اسپتالوں کو چلانا, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مسائل کو حل کرنا, کہ الیکٹرک کے ساتھ مقابلہ کرنا, بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا, نادرا جیسے ادارے نے جس نے لوگوں کو جو ہے وہ ناطقہ بند کر کے رکھا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ درست کرنا, اس سارے کاموں کو جماعت اسلامی نے کیا ہے. میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 28 مارچ کو 2 بجے قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک ایک شاندار ریلی ہوگی. پورے کراچی سے جلوس نکلیں گے. ہم نے اس کا پورا پلان بنا لیا ہے, اور کم از کم جو ہے وہ 100-150 مقامات سے چھوٹے جلوس اور پھر یہ 11 بڑے جلوسوں کے اندر, بڑی ریلیوں کے اندر تبدیل ہوں گے, اور پھر یہ سب کے سب آ کر شارع فیصل پہ ملیں گے, اور پھر یہ گورنر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ یہ ریلی آگے بڑھتی جائے گی, جو ہے وہ مارچ کرے گی, اور گورنر ہاؤس پہ پہنچ کر ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ کراچی کو اس کا حق دو. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں صحیح گنو, کوٹا سسٹم ختم کرو, ملازمتیں دو, کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل کرو. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ 1100 ارب روپے کا حساب دو, اور بلدیاتی انتخابات منعقد کرائے جائیں.
میرا آخری سوال یہی ہے اور یہ سب سے پرائم سوال بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، تو مردم شماری تو نوٹیفائی 2018 میں بھی نہیں ہوئی تھی، پھر قومی انتخابات کیسے ہو گئے تھے؟ تو بلدیاتی انتخابات کے پیچھے سے بچنے کے لیے مردم شماری کے پیچھے چھپتے ہیں، اور مردم شماری سے بچنے کے لیے سی سی آئی کے پیچھے چھپتے ہیں، اور سی سی آئی میں مل کر یہ اگلی میٹنگ طے کر لیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں بلدیاتی انتخاب نہ کرانے پر ایک اتحاد ہے، ایک اتفاق ہے۔ وہ پنجاب اور کے پی میں نہیں کرا رہے، یہ سندھ میں نہیں کرا رہے۔ جب تک بلدیاتی انتخاب نہیں ہوگا اور امپاورڈ سٹی گورنمنٹ کا نظام نہیں ہوگا، با اختیار شہری حکومت کا، تو یہ مسائل اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ تو ہماری یہ جد و جہد با اختیار شہری حکومت، بلدیاتی انتخاب کے انعقاد، مردم شماری کو جو ہے وہ اثر نو فوری طور پر کروانے اور کراچی کے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے میں اہلیان کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ریلی میں شرکت کریں۔ بہت شکریہ۔